حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ ان کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو احسان القصص یعنی سب سے بہترین کہانی قرار دیا۔ اس واقعے میں صبر، توکل، سچائی، معافی اور اللہ پر بھروسے کے عظیم درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نیک، شریف اور اچھے اخلاق والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے کچھ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا کرے گا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرے گا۔ لیکن بھائیوں کے دل میں حسد اور بڑھتا گیا۔ ایک دن سب نے مل کر مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مگر ایک بھائی نے کہا قتل مت کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے لے جائے گا۔ پھر سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کھیلیں گے اور گھومیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ بھائیوں نے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب سب جنگل پہنچ گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کی قمیض اتار دی اور انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو تسلی دی کہ ایک دن تم انہی لوگوں کو ان کے ہی کام کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ بھائی گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے ایک بکری کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا دیا اور رات کو روتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تب ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، وہ بالکل سلامت تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے۔ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ ہی سے مدد چاہوں گا۔ ادھر کچھ مسافر اس کنویں کے پاس آئے۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ جیسے ہی ڈول اوپر آیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ مسافر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں بازار میں یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصر کے ایک عزیز آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کا اچھا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن، حکمت اور علم عطا فرمایا۔ جو بھی انہیں دیکھتا ان کے اخلاق اور حسن متاثر ہو جاتا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی۔ ایک دن اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی جو پھٹ گئی۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا۔
عورت نے الزام یوسف علیہ السلام پر لگایا دیا، لیکن اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی سچائی ظاہر کر دی۔ گواہی دی گئی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوتی تو یوسف علیہ السلام غلط ہوتے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ مصر کی عورتوں میں اس واقعے کی چرچا ہونے لگی۔ جب عزیز کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے سب عورتوں کو دعوت دی۔ ہر اس عورت کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن سے اتنے متاثر ہوئے کہ بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھا، اسی کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید کرنا مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے بھیج دیے گئے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ وہاں 2 قیدی اور تھے، دونوں نے اپنے خواب سنائے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، جبکہ دوسرا سزا پا کر مار دیا جائے گا۔ دونوں باتیں بالکل ویسے ہی ہوئیں جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی سے اس کی تعبیر نہ ہو سکی۔ تب وہ وہی ساقی جو جیل سے آزاد ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو یاد کر بیٹھا اور جیل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اس لیے اناج کو سنبھال کر رکھنا۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی درخواست کی۔ تحقیقات ہوئی تو سب نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے۔ عزیز کی بیوی نے بھی سچ بول دیا اور کہا، میں ہی غلط تھی، یوسف سچے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور ملک کے اناج کے خزانوں کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت اور انصاف کے ساتھ ملک کا نظام چلایا۔ جب قحط آیا تو دور دور سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر پہنچے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اسے بھی ساتھ لانا۔ جب وہ دوبارہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی پریشان ہو گئے اور واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور بڑھ گیا۔ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ پھر بھی وہ کہتے رہے، میں اپنا دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ آخر بھائی تیسری بار مصر آئے۔ اس بار یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو شخص صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی غلط تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض والد کے پاس بھیجی۔ جب قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب نے اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیمی طور پر جھک کر احترام کیا۔ اس طرح بچپن کا خواب پورا ہو گیا جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکتے نظر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی،
خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور مجھ پر بہت احسان فرمایا۔ مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔